مرسیڈیز بینز دنیا کی قدیم ترین اور بہترین کار بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے، جس کی مالیت تقریباً 80 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ آج اسے دنیا کی موسٹ پاپولر اور مہنگی ترین گاڑیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب ایک غریب انجینئر نے شروع کیا جس نے پہلی بار بغیر گھوڑے کی گاڑی بنانے کی کوشش کی، جس میں اس نے شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا، لیکن ہمت نہ ہاری۔ اپنی مشکلات کے باوجود اس نے سب کو غلط ثابت کیا اور اپنے چھوٹے سے کاروبار کو 19ویں صدی کے آخر میں دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی کار بنانے والی کمپنی میں بدل دیا۔ آج ہم مرسیڈیز بینز کی حیرت انگیز کہانی اور اس غریب انجینئر کے کارناموں پر روشنی ڈالیں گے جس نے بغیر گھوڑے کی گاڑیوں کی ایک تاریخ لکھی۔ اس انجینئر کا نام ہے کارل بینز۔ کارل بینز نومبر 1844 میں جرمن قصبے میلبرگ میں ایک لوور مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ریلوے انجن ڈرائیور تھے جو بمشکل اپنے خاندان کا گزارا کرتے تھے۔ جب کارل 2 سال کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس سے وہ اور ان کی ماں سخت مالی مشکلات میں گر گئی۔ بینز کا بچپن آسان نہ تھا، لیکن غربت میں رہنے اور خالی پیٹ سونے کے باوجود ان کی ماں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرے، اور اسی کوشش کی بدولت کارل بینز اسکول جانے کے قابل ہو سکے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے ذہانت کے آثار دکھانے شروع کیے، خاص طور پہ کیمسٹری اور میکینکس میں۔ 15 سال کی عمر میں کارل نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا اور کارلسروہے یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا، جہاں ان کی ملاقات ایک بہترین استاد سے ہوئی۔ ریڈٹن باخر کو جرمنی میں میکینیکل انجینئرنگ کی فیلڈ میں ایک اہم شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اسٹیم انجن، جو اس وقت زیادہ تر ریلوے اور کشتیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، تیزی سے ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے زیر تعلیم کارل بینز کی بغیر گھوڑے کی گاڑیوں میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ انہوں نے اپنی سائیکل کے ساتھ تجربات کرنا شروع کر دیے کہ موٹر والی گاڑی کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت تک بہت سے انجینئرز اور انوینٹرز نے آٹوموبائل بنانے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ خود چلنے والی گاڑیاں بنانے میں کامیاب بھی ہوئے تھے، لیکن یہ ابتدائی ایجادات ابھی تک اچھی پرفارمنس نہیں دے سکی تھی۔ کارل نے محسوس کیا کہ یہ گاڑیاں زیادہ تر اسٹیم انجن ٹیکنالوجی پر بنی تھیں، اور پروفیسر ریڈٹن باخر کی رہنمائی میں ان کے ذہن میں ایک بالکل نیا آئیڈیا آیا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ابتدا میں ان کے ویژن پر ہنسی اڑائی، لیکن ان کا ہمیشہ یہی یقین تھا کہ یہ بالکل ممکن ہے۔ انہیں صرف اسے ثابت کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ 19 سال کی عمر میں کارلسروہے سے گریجویشن کرنے کے بعد بینز نے اگلے 7 سال کئی انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کی جابز کرتے ہوئے گزارے۔ انہوں نے جو کچھ سیکھا اسے استعمال کرتے ہوئے 1871 میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ 27 سال کی عمر میں کارل نے اگسٹ ریٹر نامی ایک میکینک کے ساتھ مل کر مینہائم میں ایک آئرن فاؤنڈری اور میکینیکل ورکشاپ چلانا شروع کیا۔ اسی دوران کارل بینز اپنے سائنس پروجیکٹ یعنی موٹر والی گاڑی تیار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کارل کی بدقسمتی سے ان کے کاروباری پارٹنر صحیح آدمی ثابت نہ ہوئے اور کارل کا بزنس مشکلات میں گر گیا۔ خوش قسمتی سے کارل کی ملاقات برتھا رینجر سے ہوئی، جو کچھ سال بعد ان کی بیگم بن گئی۔ ایک امیر خاندان میں پیدا ہونے والی برتھا ایک سمجھدار خاتون تھی، اس لیے انہوں نے ریٹر کے پورے شیئر کو خریدنے کے لیے اپنی جہیز کی رقم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے وہ اور کارل کاروبار پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے مل کر صورتحال کو پلٹ دیا اور اگلے 10 سالوں تک کاروبار کو چلتا رکھا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود یہ وہ دور تھا جب کارل اپنی حقیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اپنے سائٹ تجربات میں بڑی ترقیاں اور کامیابیاں حاصل کی۔ خاص طور پہ 1879 میں کارل نے ایک گیسولین 2 اسٹروک انجن تیار کر لیا۔ آمدنی بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی ایجادات کو پیٹنٹ بھی کرانا شروع کر دیا، جیسے انجن کی اسپیڈ ریگولیشن سسٹم، بیٹری سسٹم کے ذریعے اگنیشن، سپارک پلگز، کاربوریٹر، کلچ، گیئر شفٹ اور پانی کا ریڈیٹر۔ یہ سب ان کی اپنی پیٹنٹس تھیں۔ ان ڈیزائنوں کے ساتھ کارل بغیر گھوڑے کی گاڑی بنانے کے اپنے خواب کو پورا کرنے کے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ اس سے انہیں اپنے کاروبار میں فروغ کے لیے مزید پروڈکٹس بھی ملتی جا رہی تھی، لیکن کاروبار اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا جتنی انہیں امید تھی۔ کارل کے کاروبار کی پروڈکشن کاسٹ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بینکوں نے مطالبہ کیا کہ اسے انکارپوریٹ کیا جائے۔ 1882 میں ان کے کاروبار کو ایک جوائنٹ سٹاک کمپنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ کارل کے پاس اپنی کمپنی کے صرف 5% شیئر رہ گئے۔ وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ جب کمپنی نئی مصنوعات ڈیزائن کرتی تو ان کے خیالات کو اب کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اب کمپنی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔
इस इंतजाम से मायूस होकर कार्ल ने अपना सामान बांधा और अगले साल कॉरपोरेशन छोड़ दी। अपनी कंपनी छोड़ना कार्ल के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने उन्हें और भी ज्यादा पुरअज़्म कर दिया। साइकिलों के लिए उनकी देरीना दिलचस्पी उन्हें मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हेम तक ले गई। दो अफराद जो मैनहेम में एक साइकिल मरम्मत की वर्कशॉप के मालिक थे, इन सब ने मिलकर बेंज एंड सी नाम की कंपनी कायम की और सनती मशीनें और स्टेशनरी गैस इंजनों की तैयारी पर तवज्जो दी। कार्ल के साबिका कारोबार के बरक्स इस बार आगाज काफी अच्छा रहा और कम वक्त में ही ये काफी मुनाफे बख्श हो गया। मुस्तकिल आमदनी और 25 अफराद के अमले के साथ बेंज ने आखिरकार अपनी तवज्जो अपने ख्वाब यानी एक ऑटोमोबाइल की डिजाइन पर मरकूज की। इस दफा कार्ल ने गाड़ी में मोटर लगाने के बजाय मोटर पर गाड़ी बनाने का फैसला किया और साइकिलों जैसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 1885 में उन्होंने वो चीज तैयार की जिसे बहुत से लोग पहली ऑटोमोबाइल समझते हैं। बेंज पेटेंट मोटर वैगन 2 सीटों वाली गाड़ी तारों वाले 3 पहियों पर चलती थी। गैसोलिन 4 स्ट्रोक मोटर के 1 सिलेंडर वाले इंजन से ये तकरीबन 7 मील फी घंटा की रफ्तार तक चल सकती थी। कार्ल बेंज जानते थे कि ये एक इनकलाबी चीज है। अपनी गाड़ी के टेस्ट और उसको बेहतर बनाने के बाद उन्होंने 1886 में अपनी हैरत अंगेज कार आवाम के सामने पेश कर दी। कुछ लोगों ने उनकी तख्लीक को सराहा। ज्यादातर लोग उस मशीन के बारे में शकूक व शुबहात रखते थे और इस खौफ से कि कहीं गाड़ी फट ना जाए, बहुत से लोग उन्हें मेन रोड पर आने की इजाजत नहीं देते थे। कार्ल के कारोबारी साथी भी उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। कार्ल के साथी कार्ल से इस बात पर बहस करते कि कोई भी इस गाड़ी को क्यों खरीदेगा, ये घोड़े गाड़ी से ज्यादा तेज नहीं, ये आसानी से खराब हो जाती है, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन कार्ल को यकीन था कि उनकी बगैर घोड़े की गाड़ी ही मुस्तकबिल की गाड़ी है। उन्होंने 1888 में फरोख्त के लिए गाड़ियां तैयार करनी शुरू कर दी। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले शख्स थे। उनकी सबसे बड़ी हामी उनकी अहलिया थी, जो अक्सर अपने शौहर के साथ वर्कशॉप में नजर आती थी। लेकिन लोग कार्ल का विजन नहीं देख पा रहे थे। दूसरी तरफ जिन चंद लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी, वो उन्हें सिर्फ छोटे फासलों को तय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और उसके लिए भी उन्हें हर वक्त मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती थी। वो बहुत शोर मचाती थी और गंदी हो जाती थी। इसके साथ साथ वो बहुत महंगी भी होती थी, जिसकी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। उसके बावजूद एक बात बड़ी क्लियर थी, कार्ल को दुनिया को यकीन दिलाने की जरूरत थी कि ऑटोमोबाइल ही मुस्तकबिल की गाड़ी है। 1888 की एक सुबह बर्था बेंज बहुत जल्द उठी और अपने शौहर की कार में सवार होकर एक इंतहाई अहम सफर पर निकल पड़ी। वो अपने 2 बेटों को साथ लेकर अपनी माँ से मिलने फारजाइम की तरफ रवाना हो गई, जो मैनहाइम से 66 मील दूर था। बर्था ने न तो अपने शौहर को और न ही पुलिस को अपने मंसूबों के बारे में बताया था। ज्यादा इम्कान था कि अगर वो जानते तो उन्हें जाने नहीं देते। उस वक्त तक किसी कार या मोटर वाली गाड़ी ने पहले कभी इतने तवील सफर की कोशिश नहीं की थी। वो बेंज की इजाद की अहमियत साबित करने पर तुल गई थी। उनका सफर आसान नहीं था। बर्था को रास्ते में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे पथरीली सड़कें पार करना जो घोड़ों के लिए बनाई गई थी, गैसोलिन हासिल करने के लिए फार्मेसी पर रुकना क्योंकि उस जमाने में पेट्रोल पंप्स या गैस स्टेशंस नहीं होते थे। बर्था को रास्ते में गाड़ी की मरम्मत भी करनी पड़ी। बर्था और उनके 2 बेटों को 66 मील का सफर तय करने में 12 घंटों से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वो फारजाइम पहुंच गए। इस सफर ने वो मकसद पूरा किया जिसके लिए बर्था और उनके 2 बेटे निकले थे। उसके साथ ही बेंज मोटर वैगन दोबारा शहर की गुफ्तगू का हॉट टॉपिक बन गई। कार्ल के कारोबार को जबरदस्त पब्लिसिटी मिली। जल्द ही उनकी कंपनी बेंज एंड सी तेजी से फैलने लगी, यहाँ तक कि 1890 तक ये जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी इंजन मैन्युफैक्चरर बन गई। लेकिन गाड़ियां बेचकर नहीं, बल्कि स्टेशनरी गैसोलिन इंजनों की फरोख्त से। 2 नए बिजनेस पार्टनर्स फ्रेडरिक वॉन फिशर और जूलियस गाउन्स ने मार्केटिंग और बिजनेस साइट संभाल ली, जिससे बेंज अपनी इंजीनियरिंग पर ज्यादा तवज्जो दे सके और कई नई कार इजादात को पेटेंट कराने में कामयाब हुए। उन्होंने अपने कारोबारी पार्टनर्स के मशवरों पर एक नई और बेहतर ऑटोमोबाइल भी डिजाइन की जो 1893 में मार्केट में आई। उन्होंने उसका नाम बेंज विक्टोरिया रखा। ये एक ज्यादा आरामदेह 2 मुसाफिर वाली गाड़ी थी जिसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था और जो 11 मील फी घंटा की रफ्तार तक जा सकती थी। इसकी बदौलत गाड़ी की फरोख्त में इजाफा हुआ और उसके बाद के डिजाइन बेंज वेलो ने काफी मकबूलियत भी हासिल की।
تقریباً 1200 یونٹس کی کل پروڈکشن کے ساتھ بینز ویلو تاریخ کی پہلی بڑے پیمانے پر پروڈکشن والی کار بن گئی، جس نے بینز اینڈ سی کو 1890 سے لے کر سن 1900 کے اوائل تک دنیا کی سب سے بڑی آٹوموبائل کمپنی بنا دیا۔ جب بینز کمپنی اپنی نئی کامیابی سے لطف اندوز ہو رہی تھی تو ایک اور بڑی کمپنی ڈیملر موٹر اینڈ جیسلشافٹ کمپیٹیٹر کی شکل میں سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ڈیملر موٹر اینڈ جیسلشافٹ کو گاٹلیب ڈیملر اور ولہیلم میباخ چلا رہے تھے۔ دونوں ہی شاندار انجینئر تھے۔ گاٹلیب ڈیملر ایک سخت کمپیٹیٹر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ انہیں کاروبار چلانے کا علم تھا، جس کی کارل بینز میں شدید کمی تھی۔ ڈیملر کی تجارتی طور پر فروخت ہونے والی پہلی کار 1892 میں سامنے آئی۔ 2 سال بعد انہوں نے ایک 2 سلنڈر والی کار انٹروڈیوس کرائی اور 1897 میں انہوں نے اپنا پہلا فرنٹ انجن ماڈل ڈیملر فینکس متعارف کرایا۔ ڈیملر کمپنی بینز کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ان کی گاڑیاں عوام کے لیے زیادہ پرکشش اور آرام دہ نظر آتی تھیں۔ بدقسمتی سے ڈیملر کا سن 1900 میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد مے بیخ نے کمپنی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مے بیخ کی قیادت میں ہی انہوں نے 1901 میں مرسیڈیز 35 ہارس پاور کو ڈیزائن کیا۔ یہ پہلی جدید آٹوموبائل تھی جو ابتدائی طور پر ریسنگ کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ گاڑی ایک امیر بزنس مین ایمیل جیلینک کی درخواست پر بنائی گئی تھی، جنہوں نے اس کار کا نام اپنی بیٹی مرسیڈیز کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کار بعد میں متعدد اسٹریٹ ریسز اور ہل کلائمب ایونٹ جیتتی رہی۔ اس کامیابی کے بعد ڈیملر کمپنی نے اپنی تمام گاڑیوں کو دوبارہ مرسیڈیز کے نام سے برانڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی نام سے ریسنگ اور پبلک کے استعمال کے لیے نئے ماڈلز تیار کرنا شروع کر دیے۔ دوسری طرف کارل بینز کے پارٹنرز مقابلے کا فوری جواب دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کارل کی منظوری کے بغیر ایک نئے اور تیز ماڈل میں مدد کے لیے کچھ فرانسیسی ڈیزائنرز کو انوائٹ کیا۔ بینز ان کے فیصلے پر ناراض تھے۔ انہیں کبھی بھی آٹو ریسنگ کا خیال اچھا نہیں لگا۔ وہ ہمیشہ آہستہ اور احتیاط سے ڈرائیو کرنا پسند کرتے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے اپنی گاڑیوں کے ریس میں حصہ لینے کی اجازت دے دی اور یہ ریسنگ کی ہی کامیابیاں تھیں جنہوں نے بالآخر ان کی کمپنی کو بچا لیا۔ 1908 تک بینز کے پاس ایک 120 ہارس پاور ریسر تھی، ایک ایسی گاڑی جو 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 8.5 گھنٹے میں لینن گراڈ سے ماسکو پہنچ گئی، جو کہ ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ 1909 میں بنائی گئی بینز کی 200 ہارس پاور بلیٹزر ریس کار 140 میل فی گھنٹے سے زیادہ کی رفتار تک پہنچ گئی۔ 1911 میں بلیٹزر نے بینز کو ڈیملر کے ساتھ اس وقت کی مطلوب ترین گاڑیوں میں سے ایک بنا دیا۔ دونوں کمپنیوں نے اگلے سالوں میں اچھی سیلز کی، تاہم یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم نے سب کی زندگیاں اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد ملک معاشی کساد بازاری سے گزرا اور دونوں کمپنیاں ڈیملر اور بینز بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئیں۔ اپنی بقا کے لیے دونوں کمپنیوں نے اپنی کمپٹیشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے 1924 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں انہوں نے اپنی پروڈکشن اور مارکیٹنگ کی کوششوں کو یکجا کرنے پر اتفاق کیا، لیکن اپنے انفرادی نام برقرار رکھے تاکہ اخراجات بچائے جا سکیں۔ یہ معاہدہ صرف 2 سال تک ہی چل سکا کیونکہ جرمن معیشت بدتر ہوتی گئی اور دونوں کمپنیوں سے 1926 میں ایک نیا انٹرپرائز ڈیملر بینز وجود میں آیا۔ ڈیملر بینز کے تحت کمپنی نے اپنی گاڑیوں کو دوبارہ مرسیڈیز بینز کے طور پر برانڈ کیا اور 1920 کی دہائی کے آخر میں کئی متاثر کن ماڈلز جاری کیے۔ کارل بینز ڈیملر بینز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل رہے۔ کارل بینز کمپنیوں کے انضمام کے صرف چند سال بعد اپریل 1929 میں 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔